السلام علیکم۔ آج کی کہانی باجی راؤ اول، مراٹھا سلطنت کا عظیم سپہ سالار۔ 18ویں صدی میں ہندوستان بدل رہا تھا بہت تیزی سے۔ مغل سلطنت کی طاقت مسلسل کم ہو رہی تھی۔ کئی صوبائی حکمران اپنی طاقت بڑھا رہے تھے۔ دکن میں مراٹھا طاقت ابھر رہی تھی تیزی سے۔ اسی دور میں ایک نوجوان سامنے آیا۔ اس نوجوان کا نام باجی راؤ تھا۔ وہ غیر معمولی صلاحیتوں والا سپہ سالار تھا۔ باجی راؤ کی پیدائش سن 1700 میں ہوئی۔ اس کے والد بالا باجی وشواناتھ اہم پیشوا تھے۔ والد نے بیٹے کی تربیت خصوصی انداز میں کی۔ باجی راؤ نے گھڑ سواری سیکھی، بہت کم عمری میں تلوار بازی میں بھی بڑی مہارت حاصل کی۔ جنگی نقشوں کا مطالعہ روزانہ کرتا تھا، دشمن کی حکمت عملی سمجھنے پر توجہ دیتا تھا۔ اس زمانے مراٹھا ریاست مضبوط ہو رہی تھی، مگر اندرونی اختلافات بھی موجود تھے بہت۔ کئی سردار اپنی الگ طاقت چاہتے تھے، دربار میں مختلف رائے رکھنے والے موجود تھے۔ ایسی حالت میں مضبوط قیادت ضروری تھی۔ باجی راؤ نے کم عمری میں ذمہ داری سنبھال لی۔ اس وقت وہ صرف 20 برس کا تھا۔ چھترپتی شاہو نے اسے پیشوا مقرر کیا۔ بہت سے درباری اس فیصلے پر حیران تھے۔ کچھ لوگوں نے نوجوان کی قیادت پر اعتراض کیا۔ ان کا خیال تھا تجربہ بھی کم ہے۔ باجی راؤ نے کسی اعتراض کا جواب نہ دیا۔ اس نے عمل سے اپنی صلاحیت دکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مقصد مراٹھا طاقت بڑھانا تھا۔ ہمیشہ اس نے اپنے ساتھی سرداروں کو جمع کیا۔ اس نے سب سے پہلے اتحاد کی بات کی۔ اس نے کہا، ہماری قوت ہماری یکجہتی ہے۔ اگر ہم بڑھ گئے تو دشمن جیتے گا، اگر ہم متحد رہے تو راستے کھولیں گے۔ اس بات نے کئی دلوں کو متاثر کیا۔ نوجوان پیشوا نے اپنی سمت واضح کر دی۔ باجی راؤ روایتی جنگی طریقوں تک محدود نہ تھا۔ وہ رفتار کو بڑی طاقت سے سمجھتا تھا۔ ہمیشہ گھوڑوں پر تیزی سے چلتی، سپاہی کم سامان کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ وہ دشمن کو حیران کرنے کے لیے راستہ بدل لیتے تھے۔ اچانک حملوں کی حکمت عملی تھی۔ اکثر واپسی کا راستہ بھی پہلے سوچ لیتے تھے۔ انہوں نے کئی مہمات میں صلاحیت دکھائی۔ مراٹھا لشکر شمال کی جانب بڑھنے لگا۔ دکن سے باہر نئی سیاسی راہیں کھلی تھیں۔ مغل دربار بھی مراٹھا طاقت محسوس کرنے لگا۔ باجی راؤ نے بڑے مقصد سامنے رکھے۔ وہ ہندوستانی سیاست میں اثر بڑھانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے مسلسل منصوبہ بندی ضروری تھی۔ ایک دن دربار میں اہم مشورہ ہوا۔ کچھ سردار شمالی مہم کے خلاف تھے۔ انہوں نے خطرات کی طویل فہرست پیش کر دی۔ باجی راؤ نے سب کی بات غور سے سنی، پھر اس نے اپنا منصوبہ بیان کیا۔ اس نے کہا، رفتار دشمن کے لیے مشکل بنے گی، ہمیں موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے کبھی۔ شاہو نے اس کی بات غور سے سنی۔ آخرکار اسے مہم کی اجازت مل گئی۔ باجی راؤ نے فوج منظم کرنا شروع کر دی۔ گھوڑوں کی تعداد بڑھائی گئی، بہت تیز راشن کا مناسب انتظام کیا گیا۔ راستوں کی معلومات جمع کیے گئے، تفصیل سے مقامی حالات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ فوج روانہ ہوئی تو لوگ راستوں پر نکلے۔ سپاہیوں میں جوش اعتماد موجود تھا۔ باجی راؤ سب سے آگے رہتا تھا۔ ہمیشہ وہ اپنے لشکر کو خود دیکھتا تھا، سپاہیوں کی ضرورت پوچھتا رہتا تھا۔ اکثر وہ اسے حکم دینے والا سردار نہ تھا، وہ میدان میں ساتھ رہنے والا قائد تھا۔ اس کی قیادت کا ایک اصول واضح تھا، سپاہیوں کا اعتماد جیتنا ضروری تھا۔ جو سردار اپنی فوج سے دور رہے وہ مشکل میں وقت میں تنہا رہ جاتا ہے۔ باجی راؤ سپاہیوں کے حالات جانتا تھا، اسی وجہ سے لشکر اس پر اعتماد کرتا تھا۔ یہ اعتماد اس کی بڑی طاقت بنا۔ مہم کے دوران اسے کئی مشکلات سامنے آئیں۔ راستے دشوار تھے اور موسم بھی بدل رہا تھا۔ رسد پہنچنا ہر جگہ آسان نہ تھا۔ کئی بار دشمن نے راستے روکنے چاہے، مگر باجی راؤ نے رفتار برقرار رکھی۔ اس نے غیر ضروری لڑائی سے گریز کیا۔ اس کا مقصد دشمن کو کمزور کرنا تھا۔ وہ میدان جنگ کو صرف طاقت سے نہیں بلکہ عقل اور رفتار سے دیکھتا تھا۔ وہ دشمن کے ارادے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، پھر اپنی فوج کو مناسب جگہ پہنچاتا تھا۔ اسی طرح کئی بڑی فوج پریشان ہو گئی۔ مراٹھا گھوڑ سوار کی شہرت بڑھتی گئی۔ باجی راؤ کا نام دور تک پہنچا۔ مغل حکمران نے اس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھا۔ انہوں نے مراٹھا کے خلاف منصوبہ بنایا۔ باجی راؤ نے بھی صورتحال پر نظر رکھی۔ اس نے اپنے جاسوس مختلف علاقوں میں بھیجے۔ معلومات کی جنگی طاقت بن چکی تھی۔ وہ افواہ و حقیقت میں فرق کرتا تھا۔ فیصلہ ہمیشہ معلومات کے بعد کرتا تھا۔ ایک بڑی مہم میں دشمن نے گھیرنا چاہا۔ باجی راؤ نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا۔ اس نے دشمن کو طویل طاقت میں ڈالا۔ دشمن کی رسد کم ہونے لگی، سپاہی تھک کر شکار ہونے لگے۔ باجی راؤ نے مناسب وقت کا انتظار کیا، پھر مذاکرات کے لیے راستہ کھول دیا گیا۔ اس کی کامیابی ہمیشہ تلوار سے نہیں، کئی مواقع پر مذاکرات زیادہ مفید ثابت ہوئے۔ وہ سمجھتا تھا جنگ ضروری نہیں، بعض لڑائی بغیر نقصان جیتے
جا سکتی ہے۔ اس حکمت نے اس کی شہرت بڑھا دی، سردار بھی اس کے فیصلے ماننے لگے، مراٹھا طاقت منظم ہوتی چلی گئی۔ پھر باجی راؤ کی زندگی میں کئی بڑے معرکے آئے، ان میں پار کھڑکی مہم اہم تھی۔ نظام ملک عزیز آصف شاہ اس کا مخالف تھا، دونوں طاقتیں دکن میں اثر چاہتی تھی۔ باجی راؤ نے تیز رفتار حکمت عملی، اس نے دشمن کے رسد کو نشانہ بنایا، جنگ کا رخ بدلنے لگا تھی، پہاڑ کھیڑ کے قریب حالت نزدیک ہوئے، نظام کی فوج مشکل میں پڑ گئی، مشکل صورتحال میں آ گئی۔ باجی راؤ نے دباؤ برقرار رکھا، مسلسل آخر کا مذاکرہ کی نوبت آ گئی۔ وہاں یہ کامیابی صرف تلوار کی وجہ سے نہیں بلکہ بہتر منصوبہ بندی کی بھی شامل تھی۔ اس مہم نے باجی راؤ کو ممتاز کیا، دربار میں اس کی کامیابی کی خبر پہنچی، لوگوں نے نوجوان پیشوا کی تعریف کی، مگر اس نے کامیابی کا سہرا سپاہیوں کو دیا۔ اس نے کہا اکیلا سردار کچھ نہیں کر سکتا، فتح پوری فوج کی مشترکہ کوشش ہوتی ہے۔ یہ بات اس کے کردار کو ظاہر کرتی تھی۔ باجی راؤ کی زندگی سے جنگوں تک محدود نہ تھی، وہ ریاستی معاملات میں اپنی توجہ دیتا تھا۔ ٹیکس، انتظامی معاملات زیر بحث آتے تھے، راستوں اور تجارت کی حفاظت ضروری تھی۔ مقامی سردار سے تعلقات بھی اہم تھے، اس نے کئی علاقے میں اثر بڑھایا، مراٹھا اقتدار وسیع ہونے لگا مسلسل۔ اس زمانے دہلی سیاسی مرکز تھی، مغل بادشاہ کا اقتدار کمزور پڑ رہا تھا، مختلف طاقتیں دارالحکومت کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ باجی راؤ نے شمال کی طرف پیش قدمی کی، اس کی فوج تیزی سے آگے بڑھی، اس مہم نے سب کو حیران کر دیا۔ مراٹھا گڑھ سبھا دہلی کے قریب پہنچ گیا، اس وقت مغل دربار کو خطرہ محسوس ہوا، مگر باجی راؤ کا مقصد سے تباہی نہ تھی، وہ سیاسی طاقت کا اظہار کرنا چاہتا، اس نے اپنی فوج واپس منظم کی۔ اس مہم نے ایک واضح پیغام دیا، مراٹھا طاقت اب نظر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ ہندوستانی سیاست کا توازن بدل رہا تھا۔ باجی راؤ نے اپنی فوج کے لیے اصول رکھا، عام شہریوں کو غیر ضروری نقصان نہ پہنچے، وہ نظم و ضبط کو زور دیتا تھا، سپاہیوں کو لوٹ مار سے روکا جاتا تھا، اس کے نزدیک فوج کی عزت ضروری تھی، وہ فتح کی ذمہ داری سمجھتا تھا ہمیشہ، یہی سوچ اسے دوسرے سرداروں سے ممتاز کرتی تھی۔ اس کے ساتھی میں کئی بہادر سردار تھے، باجی راؤ نے ایک مقصد سے جوڑا، یہ اتحاد اس کی کامیابی تھا۔ اس کی ذاتی زندگی بھی پیچیدہ تھی، کاشی بائی اس کی اہلیہ تھی، اس کے ساتھی باجی راؤ کا تعلق مضبوط، بعد میں مستانی اس کی زندگی میں آئی۔ اس تعلق نے کئی سیاسی مشکلات پیدا کی، دربار کے بعض لوگ مخالف ہو گئے تھے، خاندانی اختلافات نے اسے پریشان بھی کیا، مگر اس نے اپنے فرائض جاری رکھے، اس نے سیاسی ذمہ داری کو نظر انداز نہ کیا۔ باجی راؤ کا بڑا خواب تھا ہمیشہ مراٹھا طاقت کو شمال تک مضبوط بنایا جائے۔ وہ سمجھتا تھا بدلتے حالات موقع دیتے ہیں، اگر موقع ضائع ہوا تو نقصان ہوگا۔ فیصلوں میں تیزی رکھتا تھا، مگر تیزی کے ساتھ معلومات بھی لیتا تھا، یہ امتیازات اسی کامیابی کا سبب بنا۔ اس کے مخالف اسے خطرناک سپاسار سمجھتے تھے، اس کے ساتھ اسے قابل اعتماد قائد مانتے تھے، اس کے سپاہی اس کی بہادری دیکھتے تھے، وہ اکثر گھوڑے پر سب سے آگے رہتا، اس میدان میں خطرہ دیکھ کر پیچھے نہ ہٹتا، اسی وجہ سے فوج کا حوصلہ بڑھتا۔ قائد کی بہادری سپاہ کے لیے مثال تھی۔ ایک مہم کے دوران راستہ دشوار تھا، فوج کو پانی کی شدید ضرورت تھی، کچھ سپاہی تھکن سے کمزور ہو گئے تھے، باجی راؤ نے رفتار کم کرنے کا حکم دیا، اس نے اپنے سپاہیوں کی حالت دیکھی، پھر اگلا راستہ منتخب کیا گیا، اس سے مقصد کے ساتھ انسان بھی عزیز تھے، وہ جانتا تھا مسلسل جنگ نقصان دیتی ہے، اس لیے ہر معرکہ کا جائزہ لیتا، وہ پوچھتا دشمن کی اصل طاقت کیا ہے، اس کے بعد کتنے رسول موجود ہے، اس کے اتحادی کون ہو سکتے ہیں آگے، پھر اپنے سرداروں سے مشورہ کرتا، فیصلہ آخر کا خود لیتا تھا ہمیشہ۔ وقت گزرتا کہ مراٹھا اثر بڑھتا گیا، کئی علاقوں نے اسے معاہدے کیے، کئی حکمران مراٹھا طاقت کو ماننے لگے، باجی راؤ کا سیاسی اثر بھی بڑھا، مگر ہر کام میں بھی نئی ذمہ داری لاتی تھی، وسیع ریاست چلانا جیتنے سے مشکل تھا، اس حقیقت کو وہ اچھی طرح سمجھتا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو اختیار دینا شروع کیا، وہ ہر کام کو نہیں کرتا تھا، قابل افراد کو ذمہ داری سونپتا تھا، اس سے نظام بہتر ہوتا تھا، مقامی طاقت کو بھی ساتھ رکھتا تھا، وہ یہ طریقہ مستقبل کے لیے مفید ثابت تھا۔ مراٹھا سلطنت کی بنیاد وسیع ہوئی، مگر طاقت کے ساتھ دشمن بھی بڑھنے لگے، ہر نئی فتح سب کسی کو پریشان کرتی تھی، مغل حکام محتاط رہنے لگے، نظام اپنی طاقت برقرار رکھنا چاہتا تھا، راجپوت اور دیگر طاقتیں بھی موجود تھیں، ہندوستان کئی سیاسی قوتوں میں تقسیم تھا، ایسے ماحول میں توازن ضروری تھا ہمیشہ۔ باجی راؤ نے سفارت کی اہمیت تھی، وہ جانتا تھا ہر مسئلہ جنگ سے نہیں، کسی کو عزت دینا بھی حکمت ہوتی ہے، کسی کو ساتھ رکھنا بھی کامیابی ہوتی ہے، وہ مختلف حکمران سے بات چیت کرتا، اس کے سفیر کو کئی علاقے میں جان جاتے تھے،
صرف سیاسی تعلقات مسلسل مضبوط کیے گئے، اس کی شخصیت میں اعتماد نمایاں تھا، مگر اس اعتماد کا مقصد بھی تھا کہ وہ صرف شہرت کے لیے جنگ نہیں کرتا تھا، اس کے نزدیک ریاستی مفاد بھی شامل تھا، وہ اپنے خاندان کے لیے بھی ذمہ دار تھا، وہ ساتھیوں کے مستقبل کا سوچتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ باجی راؤ کی عمر زیادہ نہ تھی، بس اس نے کام جاری رکھا۔ سن 1740 میں اس کا انتقال ہوا، اس وقت اس کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اس کی موت نے مراٹھا قیادت کو ہلا دیا، لیکن اس کے بنائے راستے باقی رہے۔ اس کے مراٹھا طاقت مزید پھیلی، اس کے بیٹے نانا صاحب نے ذمہ داری سنبھالی، مراٹھا سیاسی اثر کئی علاقوں تک پہنچا۔ باجی راؤ کی جنگی حکمتیں مثال تھیں، اس کا نام تاریخ میں زندہ رہا، اس کی فتوحات پر کئی کتابیں لکھی گئیں، اس کی قیادت آج بھی زیر بحث ہے۔ اس کی زندگی سے ایک اہم سبق ملتا ہے، عمر ہمیشہ قابلیت کی پیمائش نہیں ہوتی، نوجوان بھی بڑے فیصلہ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس علم اور حوصلہ ہو، ساتھ ہی درست مشورہ اور مقصد بھی ہو۔ باجی راؤ نے کم عمر میں ذمہ داری سنبھالی اور عمل سے اپنی اہلیت ثابت کی۔ دوسرا سبق رفتار کی اہمیت بتاتا ہے، ہر موقع ہمیشہ واپس نہیں آتا، کبھی صحیح وقت پر درست فیصلہ ضروری ہوتا، مگر جلد بازی اور رفتار الگ چیز ہے۔ باجی راؤ معلومات کے بعد قدم اٹھاتا تھا، وہ راستہ بدلنے سے نہیں گھبراتا تھا، اس نے دشمن کو حیران کر رکھا تھا۔ تیسرا سب اتحاد کی طاقت بتاتا ہے، بڑی فوجوں بھی اختلافات کمزور کر دیتی ہے، چھوٹی قوت بھی اتحاد سے مضبوط ہو جاتی ہے۔ باجی راؤ نے مختلف سرداروں کو ساتھ رکھا، اس نے مشترکہ مقصد سامنے رکھا ہمیشہ، اسی وجہ سے اس کی قوت بڑھتی گئی، اتحاد مراٹھا طاقت کو وسعت دی۔ چوتھا سبق نظم و ضبط سے متعلق ہے، سپاہی صرف ہتھیار سے کامیاب نہیں ہوتے، اسے اعتماد اور مناسب قیادت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ باجی راؤ اپنے فوج کا خیال رکھتا، وہ خود خطرات برداشت کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، اسے سپاہیوں کا حوصلہ بلند رہتا تھا، قیادت اعتماد سے مضبوط ہوتی تھی ہمیشہ۔ پانچواں سبق عقل کی طاقت دکھاتا تھا، صرف بہادری جنگ جیتنے کے لیے کافی نہیں، حکمت عملی بھی کے لیے بھی کامیابی کا حصہ تھی۔ معلومات دشمن کی طاقت کم کر سکتے تھے، رفتار دشمن کے منصوبے بدل سکتے تھے، مذاکرات نقصان کم کر سکتے تھے، اچھا قائد کئی راستے دیکھتا تھا ہمیشہ۔ باجی راؤ کی زندگی میں اختلافات بھی تھے، اسے ہر فیصلہ آسانی سے قبول نہ تھا، کئی مخالفین اس کی مخالفت کرتے تھے، مگر اس نے مقصد سے توجہ نہ ہٹائی، اس نے تنقید کو برداشت کیا، ہمیشہ وہ اپنی کارکردگی سے جواب دیتا تھا۔ یہی رویہ کامیاب قائد کی نشانی ہے، اس کی کہانی سے جنگوں سے کی کہانی نہیں، یہ ذمہ داری اور قیادت کی داستان، یہ عزم حکمت کی مثال ہے، یہ مشکل حالات میں فیصلہ کرنے کا سبب، یہ اتحاد طاقت کا روشن نمونہ ہے، یہ نوجوان قیادت کے امکانات دکھائی دیتا ہے، یہ تاریخ سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج بھی باجی راؤ کا نام لیا جاتا ہے، اسے مراٹھا طاقت کا عظیم سپہ سالار سمجھا جاتا ہے، اس کی گھوڑ سواری فوج مشہور رہی ہمیشہ، اس کی تیز حکمت عملی یاد کی جاتی ہے، اس کی سیاسی بصیرت پر گفتگو ہوتی ہے، اس کی زندگی پر فلمیں بنی ہیں، تاریخ نے اسے نمایاں مقام دیا۔ اس قصے کا آخری سبب بہت واضح ہے، کامیابی صرف طاقت ہونے سے نہیں ملتی، کامیابی کے لیے مقصد اور حکمت بھی چاہیے، حوصلہ راستہ دکھاتا مگر عقل رہنمائی، اتحاد مشکل سفر کو آسان بناتا ہے، نظم و ضبط قوت کو محفوظ رکھتا ہے، ہر درست وقت فیصلہ کامیابی لاتا ہے۔ باجی راؤ اول کی زندگی مختصر تھی، مگر اس کی تاریخی اثر بہت وسیع، اس نے کم عمری میں بڑی ذمہ داری اٹھائی، اس نے اپنی صلاحیت مسلسل ثابت کی، اس نے مراٹھا طاقت کو نئی سمت دی، اس کی حکمت عملی نے کئی نتائج بدلے، اسی وجہ سے نام تاریخ میں باقی رہا۔ کہانی کا اہم سبق، ہر عمر قابلیت کی مکمل پیمائش نہیں ہوتی، عزم ہو تو مشکل آسان ہو جاتے ہیں، معلومات کے بغیر فیصلہ اکثر کمزور کر دیتا ہے، رفتار کے ساتھ حکمت بھی ضروری ہوتی ہے، اتحاد بڑی سی بڑی طاقت بنا دیتا ہے۔ اچھا قائد اپنی فوج کا خیال رکھتا ہے، فتح کے بعد عاجز انسان کو بلند کرتی ہے، طاقت کا بہترین استعمال ذمہ داری نبھاتا ہے، قیادت صرف حکم نہیں بلکہ مثال ہے،